السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید عبدالوہاب شیرازی اور آپ دیکھ رہے ہیں نکتہ گائیڈس چینل۔ ناظرین، کسی وقت ہمیں یہ خیال آتا ہے، ہم جب دعا کر رہے ہوتے ہیں نماز کے بعد یا ویسے خاص طور پر نماز کے بعد دعا کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم مانگتے ہیں اللہ میرا کاروبار اچھا کر دے، میرا یہ چیز اچھی ہو جائے، مجھے وہ چیز عطا کر دے، وہ چیز عطا کر دے۔ اور مانگنی چاہیے دعا، اللہ سے مانگنا چاہیے، اس میں کوئی شرم والی بات تو ہے نہیں۔ اور جس سے ہم مانگ رہے ہیں وہ کوئی نہ غریب ہے نہ محتاج ہے، وہ تو بے نیاز بادشاہ ہے، اس کے پاس ساری خزانے اس کے پاس ہیں۔ تو اللہ سے گاڑی بھی مانگیں، اللہ سے پیسہ بھی مانگیں، اللہ سے گھر بھی مانگیں، اللہ سے اچھی چیزیں دنیا بھی مانگیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے آخرت بھی مانگیں، ایمان بھی مانگیں، گناہوں سے معافی بھی مانگیں، اچھے اخلاق بھی مانگیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، کسی وقت دعا کرتے ہوئے انسان رک جاتا ہے اور انسان سوچنا شروع کر دیتا ہے میں کیا مانگوں اللہ سے، ٹھیک ہے، کیا مانگوں۔ ہوتا ہے، میرے ساتھ بھی ہوتا ہے، آپ نے بھی تجربہ کیا ہوگا کہ دعا کرتے کرتے انسان سوچتا ہے کیا مانگوں، کچھ ذہن میں نہیں آ رہا ہوتا کیا مانگیں۔ آج میں آپ کو ایک ایسی دعا اور ایک ایسا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں کہ جس کے اندر دنیا کی سارے خیریں موجود ہیں اور جس میں دنیا کے سارے فتنوں سے اور تمام جتنے دنیا کے شر ہیں ان سے حفاظت اور پناہ کی دعا مانگی گئی ہے۔ ایک بڑا جامع جملہ ہے، جامع کلمات ہیں، ان کے ذریعے سے اگر ہم مانگیں گے تو ہماری یہ ٹینشن ختم ہو جائے گی۔ جو چیزیں یاد ہیں وہ مانگ لیں، جو پھر اب یاد نہیں آتی تو آخر میں یہ 2 لائنیں جو ہے وہ وظیفے کی بھی کر لیا کریں، یہ دعا پڑھ لیا کریں، تو اس میں ساری چیزیں آ جائیں گی۔ بڑی جامع دعا ہے۔ دعا کیا ہے؟ اسکرین پر آپ دیکھیں، اسکرین شاٹ لے لیں، اپنے پاس محفوظ کر لیں یا کاپی کر لیں، سیو کر لیں۔ اللہم انی اسألک من خیر ما سألک بہ عبادک الصالحون۔ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ان ساری خیروں کا اور ان ساری بلائیوں کا کہ جن کا سوال تیرے نیک بندوں نے تجھ سے کیا۔ یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اللہ کے جتنے نیک بندے آئے ان میں ظاہر نبی بھی شامل ہیں، ولی بھی شامل ہیں، صدیقین بھی ہیں، صحابہ بھی ہیں، سارے نیک لوگ۔ تو ہم کیا دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ، تیرے جتنے بھی نیک بندے آئے انہوں نے تجھ سے جو خیریں مانگی وہ ساری خیریں ہمیں عطا کر دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو خیر مانگی، آدم علیہ السلام نے جو خیر مانگی، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، حضور علیہ السلام، ابوبکر صدیق، عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت علی، تمام صحابہ اکرام، تمام اولیاء کرام، شیخ عبدالقادر جیلانی وغیرہ وغیرہ وغیرہ، جتنے بھی نیک اللہ کے بندے گزرے ہیں انہوں نے تجھ سے جو خیریں مانگی اللہ تو ہمیں وہ بھی عطا کر۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا عَاذَ مِنْهُ عِبَادُكَ الصَّالِحُونَ۔ اور اے اللہ، ہمیں ان تمام شرور سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں جن شرور سے، یا اے اللہ ہمیں ان تمام شرور سے اپنی پناہ میں لے لے جن شرور سے تیرے نیک بندوں نے پناہ مانگی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی تیرے نیک بندے آئے اور اپنے اپنے دور میں وہ جس شر سے وہ پناہ مانگتے رہے، اے اللہ مجھے نہیں پتہ، مجھے یاد نہیں ہے، مجھے ان کا نام نہیں آتے، مجھے ان کا علم نہیں ہے، اے اللہ ان تمام شرور سے مجھے بھی اپنی پناہ میں لے لے جن سے تیرے نیک بندے پناہ مانگتے رہے۔ اور آخر میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، تو ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کر، حسنہ عطا کر، اور آخرت میں بھی ہمیں حسنہ عطا کر اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، ربنا آتنا فی الدنیا، اور عام طور پر لوگ نماز میں اس کو پڑھتے بھی ہیں۔ اور قرآن مجید میں جس جگہ پر اس کا ذکر ہے وہاں پر اس تناظر میں ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ سے صرف دنیا مانگتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، بس دنیا ہی مانگتے ہیں، گاڑی عطا کر، مکان عطا کر، یہ کر وہ کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بات اچھی نہیں ہے۔ ایک اللہ کے بندے کو اللہ سے صرف دنیا نہیں مانگنی چاہیے بلکہ آخرت بھی مانگنی چاہیے۔ دنیا ختم ہو جائے گی، ہو سکتا ہے آپ مانگ رہے ہوں مجھے اللہ اتنے کروڑ عطا کر، اتنا کوٹھی عطا کر، اتنی زمین عطا کر، جائیداد عطا کر، اور 4 دن کے بعد وہ آپ کو اگر مل بھی جائے تو 4 دن کے بعد آپ مر جائیں گے، تو آپ کی کس فائدے کی وہ چیز، وہ کوٹھی، وہ زمین، وہ جائیداد، وہ کروڑ، وہ ارب، وہ گاڑیاں، وہ آپ کے کسی کام کی نہیں ہے۔ 4 دن بعد آپ مر گئے تو پیچھے اور لوگ مزے کریں گے۔ آپ وہ چیز اللہ سے مانگیں جو آپ کے کام آنے والی ہے ہمیشہ کی زندگی، یعنی آخرت کی زندگی میں۔ اس لیے صرف دنیا نہ مانگیں بلکہ کہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔